الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ۔ السلام علیکم محترم بھائیوں اور بہنوں، مجھ غلامان غلام کو فراز کہتے ہیں اور آپ دیکھ رہے ہیں اسلامک وظائف ٹرینڈ یوٹیوب چینل۔ ویڈیو کا آغاز کرنے سے پہلے آپ سے درخواست ہے کہ ویڈیو کو درمیان میں مت چھوڑا کیجیے اور اسے آخر تک لازمی دیکھا کیجیے۔ بنی اسرائیل میں ایک شخص بہت مالدار اور تونگر تھا جس کا نام آمیل بتایا جاتا ہے۔ اس کی کوئی نرینہ اولاد نہ تھی، صرف ایک لڑکی تھی اور ایک بھتیجا تھا۔ بھتیجے نے جب دیکھا کہ بوڑھا تو مرتا ہی نہیں، تو اس نے وراثت کی لالچ میں سوچا کہ میں ہی اسے کیوں نہ مار ڈالوں اور اس کی لڑکی سے نکاح بھی کر لوں اور قتل کی تہمت دوسروں پر رکھ کر دیت بھی وصول کر لوں اور مقتول کے مال کا مالک بھی بن جاؤں۔ اس شیطانی خیال میں وہ پختہ ہو گیا اور ایک دن موقع پا کر اپنے چچا کو قتل کر ڈالا۔ بنی اسرائیل کے اچھے لوگ ان دو قوموں کے جھگڑوں بکھیڑوں سے تنگ آ کر یکسو ہو کر ان سے الگ ایک اور شہر میں رہنے لگے اور شام کو اپنے قلعے کا پھاٹک بند کر دیا کرتے۔ اس بھتیجے نے اپنے چچا کی لاش کو لے جا کر اس قلعے کے پھاٹک کے سامنے ڈال دیا اور یہاں آ کر اپنے چچا کو ڈھونڈنے لگا۔ پھر دہائی مچا دی کہ میرے چچا کو کسی نے مار ڈالا۔ آخر کار ان قلعے والوں پر تہمت لگا کر ان سے دیت کا روپیہ طلب کرنے لگا۔ انہوں نے اس قتل سے اور اس کے علم سے بالکل انکار کیا، لیکن یہ اڑ گیا، یہاں تک کہ اپنے ساتھیوں کو لے کر ان سے لڑائی کرنے پر تل گیا۔ یہ لوگ عاجز آ کر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئے اور واقعہ عرض کیا کہ یا نبی اللہ، یہ شخص خواہ ہم پر ایک قتل کی تہمت لگا رہا ہے، حالانکہ ہم بری الذمہ ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی، وہاں سے وحی نازل ہوئی کہ ان سے کہو ایک گائے ذبح کرے۔ انہوں نے کہا، اے اللہ کے نبی، کہاں قاتل کی تحقیق اور کہاں آپ گائے کی ذبح کا حکم دے رہے ہیں؟ کیا آپ ہم سے مذاق کرتے ہیں؟ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، اعوذ باللہ، اللہ کے احکامات میں مذاق جاہلوں کا کام ہے۔ اللہ کا حکم یہی ہے۔ اب اگر یہ لوگ جا کر کسی گائے کو ذبح کر دیتے تو کافی تھا، لیکن انہوں نے سوالات کا دروازہ کھول دیا اور کہا وہ گائے کیسی ہونی چاہیے۔ اس پر حکم ہوا کہ وہ نہ بہت بری اور نہ ہی کم عمر ہو، جوان عمر کی ہو۔ انہوں نے کہا، حضرت ایسی گائیں تو بہت ہیں، یہ بیان فرمائیے کہ اس کا رنگ کیا ہے۔ وہی اتری کہ اس کا رنگ بالکل صاف زردی مائل ہے، باہر دیکھنے والوں کی آنکھوں میں اترتی جاتی ہے۔ پھر کہنے لگے، حضرت ایسی گائیں بھی بہت سی ہیں، کوئی اور ممتاز و صرف بیان فرمائیے۔ وہی نازل ہوئی کہ وہ کبھی ہل میں نہیں جوتی گئی، کھیتوں کو پانی نہیں پلایا، ہر عیب سے پاک ہے، یک رنگی ہے، کوئی داغ دھبا نہیں۔ جوں جوں وہ سوالات بڑھاتے گئے، حکم میں سختی ہوتی گئی۔ اب ایسی گائے ڈھونڈنے کو نکلے تو وہ صرف ایک لڑکے کے پاس ملی۔ یہ بچہ اپنے ماں باپ کا نہایت فرما بردار تھا۔ ایک مرتبہ جبکہ اس کا باپ سویا ہوا تھا اور نقدی والی پیٹی کی کنجی اس کے سرانے تھی، ایک سوداگر ایک قیمتی ہیرا بیچتا ہوا آیا اور کہنے لگا کہ میں اسے بیچنا چاہتا ہوں۔ لڑکے نے کہا، میں خریدوں گا، قیمت 70,000 طے ہوئی۔ لڑکے نے کہا، ذرا ٹھہرو، جب میرے والد جاگیں گے تو میں ان سے کنجی لے کر آپ کو قیمت ادا کر دوں گا۔ اس نے کہا، ابھی دے دو تو 10,000 کم کر دیتا ہوں۔ اس نے کہا، نہیں حضرت، میں اپنے والد کو نہیں جگاؤں گا، تم اگر ٹھہر جاؤ تو میں بجائے 70,000 کے 80,000 دوں گا۔
यूं ही इधर से कमी और उधर से ज्यादती होना शुरू होती है, यहाँ तक कि ताजर 30,000 कीमत लगा देता है कि अगर तुम अब जगा कर मुझे रुपया दे दो, मैं 30,000 में देता हूँ। लड़का कहता है, अगर तुम ठहर जाओ या ठहर कर आओ, मेरे वालिद जाग जाएं, तो मैं तुम्हें 1 लाख दूंगा। आखिर वो नाराज होकर अपना हीरा वापस लेकर चला गया। बाप की इस बुजुर्गी के एहसास और इनके आराम पहुंचाने की कोशिश करने और इनका अदब एहतराम करने से परवरदिगार इस लड़के से खुश हो जाता है और इसे ये गाय अता फरमाता है। जबकि तफसीर खाजिन में मजीद लिखा है, इस लड़के के बाप बनी इसराइल के एक बहुत ही नेक और साले बुजुर्ग थे और इनका एक ही बच्चा था जो नाबालिग था और इनके पास फकत एक गाय की बछिया थी। इन बुजुर्ग ने अपनी वफात के करीब इस बछिया को जंगल में ले जाकर एक झाड़ी के पास ये कहकर छोड़ दिया कि या अल्लाह, मैं इस बछिया को इस वक्त तक तेरी अमानत में देता हूँ कि मेरा बच्चा बालिग हो जाए। इसके बाद इन बुजुर्ग की वफात हो गई और बछिया चंद दिनों में बड़ी होकर दरमियानी उम्र की हो गई और बच्चा जवान होकर अपनी माँ का बहुत ही फर्माबरदार और इंतहाई नेकूकार हुआ। इसने अपनी रात को 3 हिस्सों में तकसीम कर रखा था। एक हिस्से में सोता था और एक हिस्से में इबादत करता था और एक हिस्से में अपनी माँ की खिदमत करता था और रोजाना सुबह को जंगल से लकड़ियां काट कर लाता और इनको फरोख्त करके 1/3 रकम सदका कर देता और 1/3 अपनी जात पर खर्च करता और 1/3 रकम अपनी वालदा को दे देता। एक दिन इसकी वालदा ने कहा, ऐ नूरे नजर, तेरे बाप ने तेरे लिए फला जंगल में खुदा के नाम एक बछड़ी छोड़ी थी, वो अब जवान हो गई होगी। अल्लाह ताला से दुआ करो कि वो तुझे अता फरमाए और तू इसे जंगल से ले आ। लड़का जंगल में गया और इसने गाय को जंगल में देखा और वालदा की बताई हुई अलामतें इसमें पाई और इसको अल्लाह ताला की कसम देकर बुलाया तो वो हाजिर हो गई। वो जवान इस गाय को वालदा की खिदमत में ले आया। वालदा ने बाजार में ले जाकर 3 दिनार पर फरोख्त करने का हुक्म दिया और ये शर्त दी कि सौदा होने पर फिर इसकी इजाजत हासिल की जाए। इस जमाने में गाय की कीमत इन अतराफ में 3 दिनार ही थी। नौजवान जब इस गाय को बाजार में लाया तो एक फरिश्ता खरीदार की सूरत में आया और इसने गाय की कीमत 6 दिनार लगा दी, मगर ये शर्त रखी कि नौजवान अपनी वालदा से इजाजत नहीं लेगा। नौजवान ने ये मंजूर ना किया और वालदा से तमाम किस्सा कहा। इसकी वालदा ने 6 दिनार कीमत मंजूर करने की तो इजाजत दी, मगर बेचने में फिर दोबारा अपनी मर्जी दरियाफ्त करने की शर्त लगा दी। नौजवान फिर बाजार में आया। इस मर्तबा फरिश्ते ने 12 दिनार कीमत लगाई और कहा कि वालदा की इजाजत पर मौकूफ ना रहो। नौजवान ना माना और वालदा को इतला दी। वो साहिबे फरासत औरत समझ गई कि ये खरीदार नहीं, कोई फरिश्ता है जो आजमाइश के लिए आता है। बेटे से कहा कि अब की मर्तबा इस खरीदार से ये कहना कि आप हमें इस गाय के फरोख्त करने का हुक्म देते हैं या नहीं। लड़के ने यही कहा तो फरिश्ते ने जवाब दिया कि अभी इसको रोके रहो। जब बनी इसराइल खरीदने आए तो इसकी कीमत ये मुकर्रर करना कि इसकी खाल में सोना भर दिया जाए। नौजवान गाय को घर लाया और जब बनी इसराइल जुस्तजू करते हुए इसके मकान पर पहुंचे तो यही कीमत तय की और हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की जमानत पर वो गाय बनी इसराइल के सुपुर्द की। जब बनी इसराइल इस किस्म की गाय ढूंढने निकलते हैं तो सिवाय इस लड़के के और किसी के पास नहीं पाते।
اس سے کہتے ہیں کہ اس ایک گائے کے بدلے 2 گائے لے لو، یہ انکار کرتا ہے۔ پھر کہتے ہیں 3 لے لو، 4 لے لو، لیکن یہ راضی نہیں ہوتا۔ 10 تک کہتے ہیں مگر پھر بھی نہیں مانتا۔ یہ آ کر حضرت موسیٰ علیہ السلام سے شکایت کرتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں جو یہ مانگے دو اور اسے راضی کر کے گائے خریدو۔ آخر گائے کے وزن کے برابر سونا دیا گیا، تب اس نے اپنی گائے بیچی۔ یہ برکت اللہ نے ماں باپ کی خدمت کی وجہ سے اسے عطا فرمائی، جبکہ یہ بہت محتاج تھا۔ اس کے والد کا انتقال ہو گیا تھا اور اس کی بیوہ ماں غربت اور تنگی کے دن بسر کر رہی تھی۔ الغرض اب یہ گائے خرید لی گئی اور اسے ذبح کیا گیا اور اس کے جسم کا ایک ٹکڑا لے کر مقتول کے جسم سے لگایا گیا تو اللہ تعالیٰ کی قدرت سے وہ مردہ جی اٹھا۔ اس سے پوچھا گیا کہ تمہیں کس نے قتل کیا ہے؟ اس نے کہا میرے بھتیجے نے، اس لیے کہ وہ میرے مال پر قابض ہونا چاہتا تھا اور میری لڑکی سے نکاح کرنا چاہتا تھا۔ بس اتنا کہہ کر وہ پھر مر گیا اور قاتل کا پتہ چل گیا، اور بنی اسرائیل میں جو جنگ و جدال ہونے والی تھی وہ رک گئی اور یہ فتنہ دب گیا۔ اس بھتیجے کو لوگوں نے پکڑ لیا، اس کی عیاری و مکاری کھل گئی اور اسے اس کے بدلے میں قتل کر ڈالا گیا۔ یہ قصہ مختلف الفاظ سے مروی ہے۔ قرآن حکیم فرقان حمید میں پارہ نمبر 1 سورہ بقرہ آیت نمبر 67 سے 83 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، ترجمہ: اور یاد کرو جب موسیٰ نے اپنی قوم سے فرمایا، بے شک اللہ تم کو حکم دیتا ہے کہ ایک گائے ذبح کرو، تو انہوں نے کہا کہ کیا آپ ہمارے ساتھ مذاق کرتے ہیں؟ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں کہ میں جاہلوں میں سے ہو جاؤں۔ انہوں نے کہا کہ آپ اپنے رب سے دعا کیجئے کہ وہ ہمیں بتا دے کہ وہ گائے کیسی ہے۔ فرمایا، اللہ فرماتا ہے کہ وہ ایک ایسی گائے ہے جو نہ تو بوڑھی ہے نہ بالکل کم عمر، بلکہ ان دونوں کے درمیان ہے، تو وہ کرو جس کا تمہیں حکم دیا جا رہا ہے۔ انہوں نے کہا آپ اپنے رب سے دعا کیجئے کہ وہ ہمیں بتائے اس گائے کا رنگ کیسا ہے۔ فرمایا، کہو اللہ فرماتا ہے کہ وہ پیلے رنگ کی ہے جس کا رنگ بہت گہرا ہے، وہ گائے دیکھنے والوں کو خوشی دیتی ہے۔ انہوں نے کہا آپ اپنے رب سے دعا کیجئے کہ ہمارے لیے واضح طور پر بیان کر دے کہ وہ گائے کیسی ہے، کہ بے شک گائے ہم پر مشتبہ ہو گئی ہے، اور اگر اللہ چاہے گا تو یقیناً ہم راہ پائیں گے۔ حاضرین و سامعین گرامی، امید کرتا ہوں کہ یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آئی تو ویڈیو کو لائک کریں اور اس کو اپنے دوستوں اور رشتہ داروں کے ساتھ شیئر کریں، اور اگر آپ نے ابھی تک ہمارے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ موجود بیل کے بٹن کو بھی دبا دیں تاکہ آپ کو آنے والی ہر نئی ویڈیو کی باقاعدہ اپڈیٹ نوٹیفیکیشن کے ذریعے ملتی رہے۔ اب آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ اسی طرح کسی نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔